السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وما ارسلناك الا رحمة للعالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بردانے والا۔ حضرات سامعین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تقریر کا موضوع ہے۔ امید ہے کہ میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ آج سے 1400 سال قبل کا زمانہ دنیا کی عام گمراہی کا زمانہ تھا۔ پوری دنیا شرک و کفر میں مبتلا تھی، ہر جگہ فساد پھیلا ہوا تھا، ہر جگہ بگاڑ تھا۔ اس زمانے میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے ہو یا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، وہ سب چیز میں ادرا ہو گئے تھے۔ عرب کے لوگ خوف کرتے تھے کہ عرب بری علامت ہے، پتھر و درخت و جانوروں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے اور معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ذرا سی بات پر جنگ کرنے لگ جاتے تھے۔ علامہ عالی فرماتے ہیں کہ یہ آنے جانے کی باتوں میں جھگڑا، کہیں آنے جانے کی باتوں میں جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے میں جھگڑا۔ اور کہتے ہیں قبیلے کا مجھے ایک جدا تھا، قبیلے کا مجھے ایک جدا تھا، کسی کا غول تھا، کسی کا صفا تھا۔ حضرات سامعین، ایسے حالات میں اللہ نے عربوں پر رحم کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر دور اور ہر جگہ کے لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت و خاندانوں میں بٹے لوگوں کو متعین فرمایا اور ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت جمائی اور آخرت کی فکر پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایمان والوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جو گمراہ تھے وہ ہدایت والے بن گئے، جو آپس میں لڑتے تھے وہ اللہ کے لیے لڑنے والے بن گئے، جو لوگ پتھروں اور بتوں کو پوجتے تھے وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے اور اللہ نے انہیں عزت و عظمت سے سرفراز فرمایا اور ان کے لیے خدا نصرت کا دروازہ کھول دیا اور پوری دنیا کو ان کے تابع کر دیا۔ سراپا ابر رحمت پر یہ امت ناز کرتی ہے، سراپا ابر رحمت پر یہ امت ناز کرتی ہے، رخ انور کی تقدیری پہ قدرت ناز کرتی ہے۔ حبیب کبریا فخر رسول کی ذات اقدس پر، حبیب کبریا فخر رسول کی ذات اقدس پر نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔